نبی سے فرمائے اغنى الناس اکثرهم تلاوہ، حضور فرمائے لوگوں کو مالدار آکسی، میں نبی ہوں کو مالدار آدھا جیدے کو قرآن دی تلاوت قضا نہیں تھی دی. میں سادہ کو پوچھو تو بڑا مالدار ہوئے جرا ہر حرف تے ڈہا نیکے ہی پیدا بیٹھے، ڈہا درچے بلند کروے دا بیٹھے، ڈہا گناہی مٹوے دا بیٹھے، ہر حرف تے ہوتے چھے ڈہا نیکے پہ مل دیں، اندھے ڈہا گناہ تے کردن اور ڈہا درچے بلند بیٹھے دیں. فرمائے سادہ کو پوچھو تو مالدار ہے. مطلب ہے کہ اصل مالداری وہ دین نال ہے. اور ایک بیا بزرگ دا حکمہ مقولہ پیش کرنا چاہنا، او کلندر چین کے بلغ الاولا بکمالہ، بلغ الاولا بکمالہ، کاشفت جا بجمالہ، حاسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اس کلندر نے لکھے گلستان سادی کے اندر غالباً او فرمانن بزرگی بعقل است نہ بسال، توانگری بدل است نہ بمال. سادی آدھے بندہ بزرگ پگ پاون نال نہیں بڑھدا، گردن جھکاون نال بڑھدا. بندہ وڈا تے بزرگ پگوں پاون نال پٹکے ٹھمکاون نال، یا چٹی دہاڑی سفید ریش ہومن نال بندہ بزرگ نہیں بندا. او فرماتا ہے بزرگ بندہ اولے بن دے جب دین تے شریعت حیا نصیب ہو. انہاں مقصد ہوگے 70 سال دا پیشاب تے ونجے تے کعبے تو منہ کر بہوے، سادیہ دے ہی کو حالی بھی ایانا بال سمجھ ہوگے 11 سال دا تحجد قضا نہ دے. فرمایا ایک کو بزرگ لاجپال سمجھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. سادی کیا آدھے بزرگی بعقل است نہ بسال. وہ آدھے بندہ سالے نال وڈا نہیں بندا، دین نال وڈا بندا. جیدی عمر 50 60 70 سال تے کعبے دا حیا کائن سے پیشاب دے ویسی پاخانے دو ویسی کہ میں نے کعبے دو کانڈ کے میں نے کعبے دو منہ. حالانکہ مسئلہ ہی پاک حضور دے پاک دین دا. نبی سے فرمائے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها. نبی سے فرمائے جائے میں نے اپنے جسم دی ضرورت واسطے ونجا ہے، میرے اللہ دے گھر کو نہ کانڈ کرا ہے نہ منہ کرا ہے. اللہ دے گھر کعبے کو نہ منہ کرا ہے نہ پچاد پوہاد ہوتے، منہ کرنا بھی جائز کہنی کان کرنا بھی. سانے واسطے ابھا لما حالت پیشاب پخانے واسطے اجازت ہے، پچاد پوہاد دی بالکل اجازت. کچھ مار کا دن کہنا سی میں تا کعبے تو منہ تا کہنی کی تھا، میں کانڈ کی تھی تے کانڈ کرنا جو سوکی ہے. کانڈ دا لفظ بھی نہ سیندے لفظ کیسا ہے. حدیث ہے لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، نہ کعبے کو کانڈ کرو نہ کعبے دو منہ کرو جیولے اپنی قضائے حاجت واسطے ہو. اور صحیح حدیث پاک ہے مشکات المصابی جلد اول غالباً صفحہ نمبر 72 دوتے حدیث ہے. ایک صحابی ایک مسجد دا امام ہا، ایک صحابی ایک مسجد پاک دا امام ہا، فباسا کا نحو القبلہ، ان دی توجہ ہے کہیں پاس ہے، ان کو تھوک جو آئیے تو تھوک سٹیے رخ کعبے والے پاس ہے. پاک نبی سی منظر دے کی دے ان دے این انداز دا. حضور فرمائے لا یصلی لکم ھذا، فرمائے صحابہ ان دے پچھو نماز نہ پڑھائے، ان دے پچھو نماز نہ پڑھائے. اور یہ مصلی امامت دے آ نہیں سکتا، میری امت کو نماز پڑھا ہی نہیں سکتا. صحابہ سمجھ کے جن کو غلطی کیا تھی کھڑی ہے، کعبے والے پاس ہے منہ کر کے فقط تھوک سٹی ہے. صحابہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا حضور نہ پرسو دے بچو نماز تا وقت ہے. مسجد امام تا انہی تھی آزان، ایک بندہ مسجد نہیں آیا، صفحہ خالی پہن، دروازے کو اندر کو داخل نہیں دیا. انتظار کریں گے یار ٹائم گزرتا پہ جماعت دا ٹائم تھی گئے، کوئی نہیں آیا. سڑے دے یار آؤ جماعت، انہوں نے دکھا ہے نا کل ہی پرسوں پر تیرے بجو نہیں سے پڑھتے، تیرے کو سڑے نا، میں کو سڑے نا، میں کو سڑے نا.
کوئی بھی انہیں پچھو جماعت میں رلن واسطے شامل پیچھے کہیں کو پوچھے یار میری غلطی نہ رسو میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے میری غلطی انہوں نے ساک بیا کوئی پتہ کرنی جنہی تائیں تھوک سٹی ہے کعبے والے پاس ہے حضور دیکھ کے فرمائے یہ بچھو نماز نہ پڑھا ہے ساک یہ ہوتا نہ پتہ ہے جو یار دا فتوہ ہے تو امامت کعبے فوراً جتی پاتے بغیر بھجیے پیرو رہا حضور دے قدمے نٹے گویا جو ذہن سوال آگے وہاں کیا اسی صحیح نہ میں زنا کی تے نہ چوری نہ قتل نہ ڈاکہ نہ بہتان نہ الزام میں نے کل گناہ کو تھیا کہیں نہیں تو سا کیوں روس کے حضور فرمائے گناہ بیا کرے سے جو اسا جھوک جھوک کے سجدے لے دوں تو کسا رہ دیں اسا جھوک جھوک کے یار دے گھر دو منہ کر کے یار کو سجدے لے دوں تو سادے پاک اللہ دے گھر والے پاسے تھوکا سے نہیں یہ تھوک تا نفرت دے نشانی ہے کعبہ تا عظمت دے نشانی ہے اور ڈھٹے قدمے صحیح میں توبہ کرے نا معافی مانگنا دوسرا منیج وہ خدا منا لے جے تاکوں توبہ علیہ نہیں حضور اجازت عطا فرمائی نہیں قوم نماز واسطے انہیں پچھو آئی نہیں میں حافظہ کو گزارش کر رہا حافظ صاحب امام تاہی پر واسطہ ہی ذرا ذمہ داری سمجھ کاری دہائی پر واسطہ ہی قرآن دا اپنی ذمہ داری بھی سمجھ جی جرا کھول کے تھک سٹے کعبے والے پاس ہے او دا مسلح تے نہ آوے ہو بھی حافظ تے سود تے پیسے چلاوے ہو بھی کاری تے سینما تے تھیٹرا تے مجرے تے سارے نظارے بڑے موبائل تے رہتا آوے اور ہو بھی مسجد امام اور نال ایسے کم کر دکھاوے جتا جگ سارا حیران تھی باوے ای مسلح تے آئی مبارک ہو گئی اور بندے دا پتر بن کانڈ نہ کری منصب شہرہ دے ہی راہ تو آوے نہا آئی قدم ڈیو ڈی وطا پستے نہ دیکھی کانڈ والا ہیلا کری سیر تے ہی تڑی ہون آگی ہون اگتے جو میں بیکار اپنے بارے تو صحافت اپنے بارے سوچو تیرے کو لو غلطی ایک تھی سی پورے جہان خبرہ ہو سن حافظ ہی میں ہوں دن کاری ہی میں ہوں دن جو کہ قوم جا زبان آتا پہلے ہی ہو جلے آئین پیا کہنی غلطی ایک کو تھی سی پون سن سارے ہیں راستے گئے ہو ایک حافظ کو غلطی دی پتہ نہیں وہ رافضی آؤ خارجی آؤ کیا وہ پتہ نہیں اصلحہ یا بدنسلہ غلطی ایک کو تھی سی سارے پرسن سارے حافظیں کو صحیح حافظی میں ہو دن صحیح کاری میں ہو دن میں کہ واسطہ ہی تو ہی اپنی جہنمی زبان کھاتے استعمال کر منے دا میں بیکارہ پر ہر حافظ بیکار تک آئے منے دا میں بیکارہ پر ہر کاری بیکار تو منے دا میں بیکار ہو سا پر ہر عالم بیکار منے دا کہیں ایک پیر کو لو کوئی غلطی تھی یہ آمدن یا خاتن پر ہر پیر جدہ کہنے تو ہی میں کار سارے کو نہ رلا اپنی زبان کو جہنمی داتری نہ بنا جو سارے کو کپے دا جیدہ جرم یا ظلم یا غلطی ہے فقط ہونے کی چیز وہ باقی کو کچھ نہ تو اکسے آؤ صحیح جتھے وہ حال حافظ دا کہ حافظ جمال اللہ ملتانی حافظ کہنا میرا شاہ چینا پیر پیرا محبوب سبحانی قطب ربانی کن دیل نورانی شہباز سلام مکانی الشیخ عبدالقادر چلانی الحسنی والحسینی کیا آبڑی حافظ کونان اعلی حضرت عصیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوائے شریعت و طریقت امام رشد و ہدایت قاطع نجدیت رافضیت خارجیت مرزائیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی آپ حافظ کونان اور دور حاصل کی قریب تو گزری ایک عظیم ہستی برہان الواصلین حجت الکاملین رئیس المحققین امام المتکلمین شیخ الحدیث و تفسیر کروڑا مسلمان دلہ دے دل دی دھڑکن کروڑا مسلمانہ دے دلہ دی دل دی دھڑکن امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیشین حضرت علامہ حافظ خادم حسین نور اللہ مرکدہ آپ بھی حافظن جی آپ انہیں بارے کیا آدھے آدھے سے سارے حافظ ہی مدن تے کچھ رہا حافظ ٹکرے نا اودھوت کو غلطی ہو سی پر ہر حافظ ہی جا غلطی علا لیکن حافظ سید جمال اللہ ملتانی جے او کرم کر دکھا چھوڑے کئی مردہ دلہ کو بھی ایمان دے نیوے نال روشنی والا بنا چھوڑے اور بابے چینی پوری دنیا کو ہلا چھوڑے نبی دے نوکرے کو نسائے جو حضور دی عزت نموز تا مسئلہ ہودا کیا ہے
اور جائیں ڈٹ کے کھڑ کے زندگی گزاریے. شاعر آتے جائیں ظلم دی سور اندھاری وچ، جائیں ظلم دی سور اندھاری وچ، کوئی قدم پچھو تے چھکیا نہیں، ہر ظالم جابر حاکم بھی اندے اگوں ایک پل ٹکیا نہیں. جائیں ہر آفر ٹھکرا چھوڑی، پیسے کو دیکھتے سکیا نہیں، کئی وک گئن ملا پیر ظفر ہی کو رسبی حاجرہ لکھیا نہیں. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. لہذا میری گزارش ہے حافظ اور قاریوں، تمہارے کو ایک مقام ہے، منصب ہے، محراب تمہارے کو، مصلی تمہارے کو، ممبر تمہارے کو، جمعے دے خطبے، عیدین دے خطبے اور قرآن پاک ناصرہ حفظ پڑھاونے تمہاری ذمہ داری ہے. تو ایک بھولتا پئی سمجھے تیری بھول سارے حافظ ہوتے مطلب تو ہیں دار مخلوق دی تقریر کراؤن واسطے یہ ثبوت بننے سے. لہذا تو اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھ. واسطہ یہ کہ ساری لین بڑی شودی لین ہے. یہ تنخواہ کیا ہو سی 5,000 7,000 10,000 15,000 حد 20,000 جتنا میرے پاس سے 11 لاکھ تنخواہ 20 لاکھ ماہانہ تنخواہ تو سارے حافظ کو ملے 15 تو 20,000 7-8,000 تنخواہ. الٹا تو وہ قدم ایسا چاہویں جو باقی کو پڑھوا میں نساتے کو شرم نہیں آنے. تو اپنا دامن پاک اور صاف رکھ. ایک صحابی بھول کے تھوک سکتی ہے کعبے والے پاس حضور مصلی کو ہٹا چھوڑے. جے تیرے اندر یا میرے اندر کوئی غلطی ہے صغیرہ یا کبیرہ گناہ دی مصلی چھوڑ دے. انگلوں حالی تے پڑھے سے پر جہاڑے قیامت حساب تے گنے والے پسیلے ساہ قوم جا نمازہ کہتا ہے. اور تو ہاں کو بھی میری گزارش ہے جنہیں نماز پڑھ دے ہو نا کہیں دے پچھو امام جو دو چیزیں ہوئے. ایک امام عقیدے دا ہوئے مٹھا، عملے میں جو ہوئے چٹھا. عقیدے میں کیا ہوئے مٹھا جنہیں گستاخ نہ ہوئے، گستاخی رسول نہ ہوئے، صحابہ دا دشمن نہ ہوئے، اہل بیت دا دشمن نہ ہوئے. عقیدے میں جو ہوئے مٹھا تے عملے میں جو ہوئے چٹھا. ایہو چھیا امام سمیں تیرا پیر بھی ہے تیرا استاذ بھی. ایہو چھے جے پچھو ایک پر سے تا خدا ایک کو ستاوی بڑے سے. جے عقیدے میں جو ہویا کالا، عملے میں جو ہویا کھٹا، فال اون دے پچھو ہوتا ہے ایک کیا کئی نمازیں میں پڑھا تو والا کہ جو میں کو ستاوی دا ثواب جیتا موڑی چٹ ثواب کیے. جیتا موڑی کیا تھی ونے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عاشقان مصطفیٰ. مطلب ہے کہ اسائیں گالو ترلا کریں دو جو امام دے پیچھے پڑسوں دا ساری ایک ستاوی دے ون پوسے جے امام دی خود رب رسول اللہ بڑی ہوئی کوئی نہیں وہ ستاوی تے جیتا موڑی چڑھ دینی ہے. موڑی آ دینا انویسٹمنٹ اثر ہو جاتا پیسے موڑی وہ ختم دینی ہے. لہذا تیرے ایک مقام اور منصب ہے امامت این چھکا پتہ لگے محمد عربی دے نوکر دے غلام دے دیا. اور جے میں نے پڑھا کھڑکا کے پڑھا پتہ لگے کہ میں مینا علاقہ نہیں. حافظ بن خوددار بن ہمیں چودھری ہے ملک مہر پٹھان کے خان ایک مقتدی تے نوکر بنا. آپ نے آپ کو مخدوم تے خادم، آپ نے آپ کو مخدوم اور امام بنا. انہوں کو 10 امام دا مقام کیا ہے. اور کچھ ایسے مقتدی بھی ہیں جب گھر اور لوج دے دال نہیں ڈھک دی جب نوری سپیٹ پلے سے مسجد صحیح کرے سے حافظہ ہے صفائی کہنے میں کی تھی باتیں دیکھا مٹی نہیں باتیں صاف سیدھی کہنی تیرا مر گئے کوئی ایک پانچ پکڑ کے سیدھے جا کر کو آئے ہیں تو گیڑا کھودا ہیں صفحے واسطے تیری آکھڑے پڑھے تو دیکھو بچھا بیٹھے میں نراز تھی گئی مقتدی ہے حال بھی نہیں جب گھروں دال نہیں ڈھک دی لوج دے اتھا کے بھوت بدھے سے. حافظ صاحب مسجد دیم نال کھولیے اور پانی دی ٹینکی بھری ہوئی کوئی نہیں فانج کھرسی اٹھائیں پٹا نہ سٹے سے. حافظ صاحب کو سٹو موٹر چلاوے میں کہول نوکر ہوا تیرا مائیں تے کو بور تے مارا مائیں کھڑا تو نالے مر بھی کوئی پٹا نہیں سڑ سکا ایرا تو گودا ہیں راسی گئی سبحان اللہ یہ نال کھڑے پٹا نہ سٹے سے. حافظ کو سٹو سہی کتھے امام آوے تے موٹر چلاوے تے کو فالے دیا کرے لگواتے بھی مقتدی ہیں نوکر ہیں تو سردار نہیں تھا راستے گئے ہو سبحان اللہ. ایک ستاوی میں من سے تو امام کو نوکر سمجھے تیری موڑی چاہتے ہیں تو کو مخدوم سمجھ
ہاں اگر مجھے عمل میں فرق کو ہٹا چھوڑ، عقیدے میں کالا کٹھا ہٹا چھوڑ، کرتوت میں کالا بھجا چھوڑ، عقیدے مٹھا تے عمل میں چٹا ہوئے، وال پیچھے اپنے آپ کو نوکروں کو مخدوم سمجھ، خود کو خادم کو سردار سمجھ، اپنے آپ کو دا شاگردوں کو استاد سمجھ۔ مسئلہ سمجھ آگئے؟ آخر ایمیں ستاوی تھوڑے پڑھ سے جو تو امام کو روا میں اتری ابالت ای قدم چاہے جو بغیر وضو دا کے پڑھا چھوڑے، لیکن ہون کھٹی کھا تو ہی پر تھئی قوم ساری کو برباد کی گئی۔ کچھ امام ہوندے نا مطلب قوم دا دلکا نہیں پچا سکتے چھوڑے، ایمیں پھج دیا اسے سنتا جی ہیں جا کیا دراز رکھ سکتے مسلح تے پڑھا کے بھی لیتا وہ وضو تا ہی کہنا چلو کہ ہتن خواہ دیتی دا 6,000 نے جول بنایا ای نہ کر تو بھی ایسا مقام امام کو لے کو پتہ لگے کہ میں واقعی مختوم ہے میرے خادم ہے، پیسہ میل کو چاہے کو چھوڑ، دین دین ہے، جہاں قرآن تھائے پڑھے حافظ تیرے منہ تو نکلی ہوئی قرآن دی زیر زبر دا مقام انہیں جدادہ نہیں کر سکتے۔ مختصر ہے کہ ایک تھوک سٹیے بھول کے غلام نے کعبے علیہ پاس حضور نے مسلح کو ہٹا چھوڑے، اور تو سچ اتنا موجود ہے پان کھانے والے سگریٹ ٹوائے من والے اور بیڑے نال وپار کرن والے تے حکے نال پیار کرن والے تو سے کرم فرمایا کرو جڑے دوہاں چیتر لیندے پیچھے پتہ نہیں پچاد کے دے وہ بڑکارا مرے سن جو ادھے مطلب ہے کہ وہ جرا فوارا ہے کپڑے دے ادھا کعبے والے پاس ہے انہاں کی کر کعبہ کعبہ ہے انشاءاللہ دیکھنا نصیب تھی آمین آمین حضور دا در در رہے پچاد کو ہاتھ ہوتے سمجھ کے پیشاب ایڈے منہ کر کے کنڈ کر کے نہیں کرنا کو جا دن کہنا سی ابھے تے بھی اجازت کہنے ابھے تے اجازت ہے یہ پاسے منہ بھی کر سکتے ہیں کنڈ بھی کر سکتے ہیں ابھا لما ڈوہائیں چاہے دے پیشاب پخانے واسطے ایڈے منہ کر یا ایڈے کر کعبے والے پاسے نہ منہ نہ کنڈ آدھے صحیح حافظہ ابھے پاسے مدینہ پاک نہیں مگر خدا دکھا دی اتھو ڈوہائیں پچا دے جنہاں مکہ ون کھڑ سے نا فلا مدینہ ابھے ہوئے اتھو تیرے کو ڈوہائیں کے دے ہیں کہیں سمجھ میں خیال ہے آدھے سے ابھے دے مدینہ پاک واقعی ابھے دے پر تیرے کو ابھے دے کہنے تیرے کو ڈوہائیں دھرتیاں پچا دے مسئلہ سمجھ آگے بیا دے کہنا سی دے کتب ستارہ ہے کتب ستارے دے احترام دا شریعت آکے یا آپ کو کنڈی ہو دیں کتب ستارہ تا ہوں دے رات کو چمک دے یہ تو آپ کو ٹی کو نظر دے کہیں سمجھے والا کتب ستارے تو ود شانے یہ چاندر دے اندے کو ود مقام سجدہ پیچھے کھا کھٹا کھڑا رہا ہے کتب ستارے تو ود شانے چاندر دے پکی گا رہے چاندر تو ود مقام سجدے سورج دا دین کو مطلب سج رات کو چاندر اڑو ستارے پیچھے رسا کیا کرے سے والا لہذا کتب ستارے چاندر تے سجدی عزت احترام ای رنگ شریعت نے حکم دیتا کہنی کعبے دا احترام ضروری ہے یار دی نگری جائے والے باندھ کھڑے وہ ترے اپنے عشق اور محبت دکھا اصل حکم ہے کہ کعبے دا احترام کرو ایک سوال کیتا کہ موبائل تے لکھا ہوا کہ جنازے کے بعد دعا کا سوال کرتے ہیں لوگ یعنی حال تک تو کوئی مسئلہ حل کہنے دیا یہ جہاں منگی ودے میں سارے میں شک تے منگی ودے میں نراز تھی کہ ہو عرض ہے یہ جائے والے بندہ این کر کے رب کو کچھ منگ دے یہ والے امیر ہوندے غریب ہوندے اساں والے فقیر ہونے ہیں نا فقیر تو فقیر اگر پننے رب کو کچھ گھنے تو لگی چیئے پائے ویسے اساں ہیں جو فقیر نا سارا کام میں پننا آدھے ہونے تو منگی میں تیرے کو منگ دے پہ ولا آئی ہوندے کو منگ دے آدھے ہونے جنا دے سارے منگی ہے بھلا بھائی منگ دے میں کہ بھاوے سارے دیوار منگو تے کیا پریشانی دیسی اور رحیم کریم ہے اسا غریب حقدار ہے جے نہ ہی دیسی تو مرضی دا مالک مختار ہے تے کو کیا پریشانی آدھے کہنا سی اور جنازے کو دیر پہ دینے میں کہ تیرا مویا اللہ تیرا تو کا 7 بجے دا جنازہ رکھی گئے سویرے 3 بجے بلکہ دوپہر کو 2 بجے 4 بجے پیشی دو بعد یہ باقی یکی اویل ہے سویلے دیر دھائی دھائیے آدھے سے جلے جنازہ پڑھاؤ نا جلدی قبرستان گھنو جو ابحل کرو اسرے و بل جنازہ اسرے و دا حکم فقط ادھا ہی لگ دے جب رات کو بندہ فوت مغرب کو دا جنازہ دیدے مطلب پیشی دو بعد 3 بجے یہ باقی جگہ کم سویلہ لائے مطلب چیٹی ڈوائی تو لیٹ دھائی دھائیے سمجھنے کو سبحان اللہ آدھے جلدی جنازہ کھینو جو قبرستان جلدی اٹھاؤ شروع کرنا جب بندہ فوت ہے دونوں نبھانا جنازہ لاتے فلانا اوسی دبئی تو اوسے سعودی تو اوسے یہ ساری دیر پچا گئی ایک بندے دکھاتے
تے 2 منٹ دا ہزاریں دی خاطر ایک پتر دا دبئی ہے نا مرن والے دا یا مرن والی دا ایک پتر دبئی سعودیہ جنازہ سویرے 7 بجے وہاں کے رکا ہے جے